میں محبت میں ہاری ہوئی لڑکی 7 سال ریلیشن میں رہی ہوں۔ بہت خواب تھے میرے اس کے ساتھ، لیکن سب خواب ادھورے رہ گئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے لیے بہت رشتے آئے تھے، اس کی خاطر میں انکار کرتی رہی، اس کے لیے سب سے جھگڑا کرتی رہی۔ کئی بار امی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ بھی لیا تھا۔ امی نے مارا تو خودکشی کی بھی کوشش کی۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھا، لیکن وہ چھوڑ گیا۔ اس نے کچھ کہا بھی نہیں، بس خاموشی سے دور ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی بارات کے دن کال کی تھی، شادی کر رہا ہوں۔ میں حیران و پریشان ہوئی۔ میں ہنسنے لگی، مذاق کر رہے ہو، لیکن وہ سیریس تھا۔ کہنے لگا معاف کر دینا مجھے، میں حالات کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اسے کال کی، اس سے پوچھا آخر کون سی کمی رہ گئی تھی میری محبت میں۔ وہ چپ ہو گیا۔ کہنے لگا بس میں امی ابو کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں بہت روئی۔ میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا، ایسا نہ کریں ورنہ میں زہر پی لوں گی۔ تم جو کہو گے کروں گی، بس مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پھر اسے کال کی۔ وہ مجھے کہنے لگا نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا میرے ساتھ کی ہوئی وہ باتیں کہاں دفنا کر آئے ہو؟ ٹائم پاس کرنا تھا تو بتا دیتے مجھے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ معاف کیوں کروں؟ کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ سارا قصور تو میرا ہے۔ جانتے ہو تمہارے خواب میری آنکھوں میں دفن ہو گئے ہیں۔ اب بتاؤ ان خوابوں کی قبر کا کیا کروں میں؟ جانتے ہو تمہارے وعدوں کا جنازہ میری دھڑکنیں ہر روز ادا کریں گی۔ میرے آنسو میری مسکراہٹوں کو کھا جائیں گے۔ میرا دامن طائف کا دامن ہو جائے گا۔ تمہارا کیا گیا ہے؟ دیکھو ہار تو میں گئی ہوں۔ جانتے ہو شاید کہ اب میں اپنے ہونے والے شوہر سے بھی محبت نہ کر سکوں۔ ہر بار محبت میں ہار ایک لڑکی کی ہوتی ہے۔ کل کو میری گود میں میری بیٹی ہوگی تو کیسے اسے کہوں گی پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ میں تو 7 سال تمہارے لیے کھیل بنی رہی ہوں۔ وہ میری سب باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر نہ جانے کب اس نے فون کاٹ دیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ میں دن رات اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ اس کی وہ باتیں مجھے بہت تڑپاتی۔ اور پھر ایک دن میرے گھر والوں نے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میری شادی کر دی۔ میں شادی کے بعد بھی اداس سی رہتی، مگر اللہ پاک نے مجھے بہت پیار کرنے والا ہمسفر دیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ پھر میں بھی بدلنے لگی، زندگی میں بہار آنے لگی۔ میں بھی اسے بھول گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن نہ جانے اس نے کہاں سے میرا نمبر لے لیا، مجھے کال کی اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں حیران تھی کون ہے؟ وہ میرا نام لے کر بولا مجھے معاف کر دو۔ میں نے پوچھا کون ہو آپ؟ وہی بدبخت ہوں جس نے تم کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا کال کیوں کی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا میری 4 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ کسی کے عشق میں پاگل تھی۔ وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ جاؤ ڈھونڈو اپنی بیگم کو۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ مجھے بھی اللہ پاک نے ایک بیٹی دی تھی، میں بھی ایک ماں ہوں۔ اب میں بھی رونے لگی۔ اس کی بے بسی میں سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہاں میں نے آپ سے محبت کی تھی، اور محبت کرنے والے بدعا نہیں دیا کرتے۔ پلیز اب دوبارہ مجھے کبھی کال نہ کرنا۔ میری بیٹی اب 5 سال کی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتی وہ کچھ غلط سوچے میرے بارے میں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اس نے آخری بار میرا نام لیا اور آخری لفظ کہا کاش۔ پھر فون بند ہو گیا۔ مجھے آج بھی اس کے وعدے تڑپا دیتے ہیں۔ میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ اس کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ میرا پیغام ان مردوں کے لیے ہے جو کسی لڑکی کو ٹائم پاس سمجھ کر کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر مکافات عمل اس سے کون بچے گا؟ کسی لڑکی کو خواب دکھا کر چھوڑ جانے والے اپنی مسکراتی ہوئی بہن کے چہرے کی جانب ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ کیا پتہ کوئی ایسی قیامت آپ کی بہن پر نہ گزرے، یا کیا پتہ یہ قیامت آپ کی منتظر نہ ہو۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہوں۔ آمین۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل اردو کائنات کو سبسکرائب بھی.